آج ہم منٹیکا ٹیبلٹ اور ساشے کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ منٹیکا 10 ملی گرام میں، 5 ملی گرام میں، 4 ملی گرام میں اور منٹیکا جو ہے ساشے فارم میں اویلیبل ہوتا ہے۔ ساشے وہ بھی 4 ملی گرام میں ہوتا ہے۔ اب اس کا ہم جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ جناب اس کا جنیرک فارمولہ ہے منٹیلو کاسٹ۔ منٹیکا کا جنیرک فارمولہ منٹیلو کاسٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر منٹیکا جو ٹیبلٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں یا کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، اگر آپ کو دمہ ہے اور دمہ بھی پرانے عرصے سے یا پرانی بیماری ہے، دمہ کی آپ کو تقریباً 2-4 سال یا اس سے بھی پرانی بیماری ہے، تب ہم منٹیکا ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر دمہ کی بیماری آپ کو پرانی ہے، لمبے عرصے سے اس کی شکایت ہے آپ کو دمہ کی، تب ہم منٹیکا ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے یا احتیاط کے طور پر۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو ناک کی الرجی ہے، جس میں جو ہے نا ناک کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، سیزنل بھی ہو سکتی ہے، یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کو ناک کی الرجی ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم منٹیلو کاسٹ یا منٹیکا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ورزش کرتے ہیں، کوئی جسمانی مشقت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ تھکا دینے والا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی سانس کی نالی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو سانس لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کے علاج کے لیے ہم منٹیکا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن۔ تو یہ 3 مقاصد کے علاوہ منٹیکا کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر دمہ کی شکایت ہے، پرانا دمہ ہے، یہ نہیں کہ اچانک اٹیک ہوا ہے، پرانے لمبے عرصے سے آپ کو اس کی بیماری آ رہی ہے یا اس کی شکایت آپ کو ہے دمہ کی۔ اس کے علاوہ اگر ورزش کی وجہ سے آپ کو سانس کی نالی پرابلم ہوتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں سانس لینے میں، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر الرجی ہے آپ کو، ناک کی الرجی ہے سیزنل، تو اس کے علاج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دمے کا اچانک اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یا پھر سانس کی تکلیف یا پھر نزلہ زکام بخار، اس کے علاج کے لیے آپ منٹیلو کاسٹ کا کوئی بھی برانڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ ان 3 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی، ان کے علاوہ منٹیلو کاسٹ کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے منٹیکا سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا پریگننسی میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس پہ اتنی زیادہ ابھی تک ریسرچ نہیں ہوئی، اسٹڈی نہیں ہوئی کہ آیا یہ پریگننسی میں سیف ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے خود سے کبھی بھی کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ اگر فزیشین سمجھے گا کہ اس کے فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرا سکتا ہے۔ کیا دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پہ اتنی زیادہ اسٹڈی نہیں ہوئی۔ تو فزیشین اگر چاہے گا تو استعمال کرا سکتا ہے، اگر وہ سمجھے گا اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصانات سے۔ آپ نے کبھی بھی دودھ پلانے والی مائیں ہوں یا جو حاملہ خواتین ہیں وہ کبھی بھی خود استعمال نہیں کر سکتی اس کو، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی ڈوز کیا ہے، آخر ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اس کے مضر صحت اثرات، جس کو نیرو سائیکیٹرک ایونٹس کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی ہوں۔ اس کے انتہائی خطرناک مضر صحت اثرات جو ہے نا سامنے نظر آئے۔ یہ تب نظر آئے جب یہ مارکیٹ میں جو ہے نا پہنچ گئی تھی، یہ میڈیسن منٹیکا ٹیبلٹ جب مارکیٹ میں پہنچ گئی تھی،
اس کے بعد پوسٹ مارکیٹنگ کے بعد اس کے مضر سے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن نظر آئے ہیں کہ اس سے آپ کو چڑچڑا پن ہو سکتا ہے، بے سکونی ہو سکتی ہے، آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے، نیند آپ کو نہیں آتی، آپ کا کسی چیز پہ فوکس نہیں رہتا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سوچ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے، اس کے اب بات پہ آپ کو جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرنے کا دل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خطرناک جو کیفیت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے انتہائی خطرناک مضر صحت اثرات، اس کو نام دیا گیا نیرو سائیکیٹرک ایونٹس۔ اور یہ تھوڑے سے ہی لیکن جو چند والنٹیئر لوگ ہیں انہوں نے صرف اس کو رپورٹ کیا ہے، باقاعدہ طور پر اس کی کوئی یعنی کہ وہ رپورٹنگ نہیں کی گئی کہ آیا اگر ہم 100 بندے جو ہے نا منٹیلو کا یا منٹیکا ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو ان میں سے کتنوں کو ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی تک سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو نیرو سائیکیٹرک ایونٹ رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کے انتہائی خطرناک مضر صحت اثرات ہیں۔ استعمال آپ فرض کریں دمہ کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آپ خودکشی کے خیالات آپ کو آ جاتے ہیں، چڑچڑا پن، بے سکونی آ جاتی ہے، آپ کو آرام ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو دل کرتا ہے کہ کسی کو مار دیں کوئی چیز اٹھا کے۔ تو اتنے زیادہ اس کے خطرناک مضر سے اثرات ہیں، یہ دماغ پہ ڈال رہی ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں کہ آپ نے اس کو دن میں آخر کتنی مرتبہ کتنی مقدار میں لینا ہے۔ جناب جن کی بچوں کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے یا جو بالغ افراد ہیں وہ منٹیکا 10 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ شام کے وقت صرف استعمال کریں گے، صرف ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے آپ نے۔ جن بچوں کی عمر 6 سال سے لے کے 14 سال کے درمیان ہے وہ جناب منٹیکا جو 5 ملی گرام کی ایک چیویبل ٹیبلٹ ہے، چوسنے والی گولی ہے، وہ استعمال کرنی ہے، اور اس کو آپ نے چوسنا ہے، معدے میں نہیں جانے دینا ہے، اس کو آپ نے منہ کے اندر رکھ کے اس کو سارا جو ہے نا آپ نے چوس لینا ہے۔ یہ ادھر ہی جا کے جو ہے نا آپ کی بلڈ سٹریم میں ڈائریکٹ ایکٹ کرے گی اور آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کو آپ نے معدے میں نہیں جانے دینا، نگلنا نہیں ہے، چوس لینا ہے اس کو۔ اب جن بچوں کی عمر 2 سال سے لے کے 5 سال کے درمیان ہے وہ منٹیکا 4 ملی گرام جو ہے چیویبل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر منٹیکا کا جو ساشی ہے 4 ملی گرام کا وہ استعمال کر سکتے ہیں دن میں صرف ایک مرتبہ۔ اور وہ بچے جن کی عمر 1 سال سے لے کے 2 سال کے درمیان ہے وہ منٹیکا 4 ملی گرام کا جو ایک ساشی ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور 1 سال سے کم عمر بچوں کو میں ابھی تک اس کو سٹڈی نہیں کیا گیا کہ آیا اگر ہم اس کو دیتے ہیں کسی بچے کو تو اس میں سیف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ منٹیکا جو 4 ملی گرام ساشی ہے وہ بچوں میں استعمال نہ کرائیں جن کی عمر 1 سال سے کم ہے، کیونکہ جب کمپنی نے جو بنا رہی ہے، جو مینوفیکچر کر رہی ہے، جس نے سٹڈی کی ہے، جس نے منٹیکا ٹیبلٹ کو بنایا ہے، نام دیا ہے، جب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں پتا کہ آیا یہ 1 سال سے کم عمر بچوں میں سیف ہے یا نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرانا ان بچوں میں جن کی عمر 1 سال سے کم ہے۔ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن بھی دیکھ لیے، نیرو سائیکیٹرک ایونٹس، ڈوز کے بارے میں بات کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ساشی ہے منٹیکا کا، اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جناب ایک ساشے کو آپ نے یا تو پورا ساشے جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے بچے کے منہ میں سارا انڈیل دینا ہے، اوپر دودھ پلا دیں یا ویسے ہی بچہ نکل لے گا، یا پھر 5 ml کا جو ایک چائے والا چمچ ہے وہ 5 ml کا ہوتا ہے، اس میں دودھ ہو، کوئی بھی دودھ ہو یا پھر جو ہے نا ماں کا دودھ ہو، اس میں شامل کر کے، کوئی اور لیکوڈ چیز نہ ہو، اس میں شامل کر کے بچے کو پلا دینا ہے، یا پھر کسی ایسی خوراک میں جو سافٹ ٹینڈر میں جیسے کہ دلیا ہو گیا، سیریلیک ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز اس میں شامل کر کے بچے کو کھلا دینا ہے۔ اور یہ خیال کرنا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے دلیا میں بچے کو کھلایا ہے، دلیا زیادہ تھا، ساشی آپ نے ڈال دیا، بچے نے تھوڑا سا کھایا ہے، آپ پھر اس کو رکھ نہیں سکتے، اس خوراک کو آپ رکھ نہیں سکتے، اس کو پھر 15 منٹ تک صرف رکھ سکتے ہیں میکسیمم، اس کے بعد آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ رات کو آپ نے کھلایا پھر آدھا بچ گیا پھر صبح وہی کھلا، نہیں، ایسا ہرگز آپ نے نہیں کرنا۔ جو ساشے بچ گیا ہے اس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے، پورا ساشے ہی پلانا ہے بچے کو، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اتنی خوراک لیں جتنا بچہ کھا جائے، سارا ساشے استعمال کرنا، یہ ڈوز ہے، پوری ایک ڈوز ہوگی اس بچے کی جن کی عمر 1 سال سے 2 سال کے درمیان ہے۔ امید ہے آپ کو منٹیلو کاسٹ کی ڈوز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، مضر صحت اثرات کے بارے میں، کس مقصد کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اس کو۔ تو اس کو آپ نے ایسے ہرگز استعمال نہیں کرنا، خود سے ہمیشہ فارماسسٹ سے آپ مشورہ کیا کریں ادویات کے بارے میں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، فوائد کیا ہے، کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ نے خاص طور پر، اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ایونٹس رپورٹ ہوتا ہے کہ آپ کو خودکشی کے خیالات ہیں، چڑچڑا پن ہوتا ہے، آپ کو بے سکونی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے آپ کو، تب آپ نے فوری طور پر جو ہے نا اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ نمبر میرا نیچے دیا گیا ہے، یہاں رپورٹ کریں تاکہ ہم پھر ہوگے کمپنی کو بتا سکیں کہ اس کے مضر اثرات انتہائی خطرناک جو ہے نا انسانی زندگیوں پر برے اثرات چھوڑ رہی ہے یہ میڈیسن، تو اس حوالے سے پھر اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ نے اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو، اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ان مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کوئی استعمال کرا رہا ہے یا خود استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بچ جائیں اور اس کے مضر سے اثرات کے بارے میں جان لیں کہ کتنے خطرناک اثرات چھوڑتی ہے یہ آپ کی زندگی پر۔ شکریہ۔